إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اسلامی بھائیوں، آج اس مبارک موقع پر موضوع خطابت ہے ابراہیمی بنو بلندی پاؤ. اللہ رب العالمین کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں سے اکثر اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھتے نہیں اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان جب اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے قابل رشک بنا دیتا ہے.
ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اسلام کی عظمت کے لیے اور دین کی بلندی کے لیے، شجر توحید کی آبیاری کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں اور اسلام کی اور توحید کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت پر بڑا رشک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اعلیٰ کردار بنایا، آپ کو ایسا ایثار کا مالک بنایا کہ رب العالمین نے آپ کی قدردانی کی انتہا کر دی، اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے چلے جائیں اور جگہ جگہ دیکھتے چلے جائیں کیسے اوصاف حمیدہ سے رب العالمین نے آپ کو نوازتا چلا گیا، اور جتنا آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بنے، جتنا آپ ایثار کے مالک بنے، اتنا رب العالمین آپ کو نوازتا چلا گیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل بنایا، کہیں اللہ نے آپ کو صدیق کہا، کہیں اللہ نے آپ کو قانت کہا، کہیں اللہ نے آپ کو حنیف کہا، کہیں اللہ نے آپ کو ملہ کہا۔ اللہ اکبر، دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، رب العالمین آپ کو نوازتا چلا جا رہا ہے، اللہ آپ کو نوازتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی ویسا ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ جد الانبیاء، یہ اولو العزم پیغمبر میں سے تھے، لیکن آپ کی شخصیت کو تو ہم پا نہیں سکتے، آپ کی طرح تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کے طور طریق کو اپنا کر کے، آپ کی ملت کو دیکھ کر کے، توحید کو اپنا کر کے ہم آپ سے وفاداری کا ثبوت دے سکتے ہیں، ہم آپ کے وفادار بن سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ توحید کو اپناتا نہیں ہے، توحید کو گلے نہیں لگاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ بندہ بیوقوف ہے، وہ بندہ کسی لائق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی آدمی روگردانی کر سکتا ہے، توحید کو وہی چھوڑ سکتا ہے جو آپ کی ملت کو چھوڑ رہا ہے، اور جس کا عقل معاف ہو چکا ہو اور جو بیوقوف ہو چکا ہو، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بیوقوف ہو وہی بندہ توحید کو چھوڑتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ توحید کو اپنا لینا، توحید کو اپنے دل سے لگا لینا، توحید کو مان لینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو جب دیکھیں اور ان کی زندگی سے اگر سبق لیں تو سب سے پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ آپ نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی، سارے لوگوں نے آپ کو آزمایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو مارا پیٹا، دنیا والوں نے سارے دکھ اور درد آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی یہی نعرہ لگاتے رہے، عرش و فرش کا مالک رب العالمین جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے اس کی گواہی بھی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو اس بات میں ثابت کرنے میں لگا دیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ قل صدق اللہ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اللہ رب العالمین نے سچ کہہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، واتبعوا ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور دیکھا جائے قرآن کی آیت کا ایک ایک لفظ اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بندے نے
توحید کو اپنا لیا اور جس نے شرک سے بیزاری اختیار کر لی اس نے بڑا کمال کیا. بڑی کمال کی بات ہے شرک سے بچ جانا. آج کا دور ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے توحید پرست اور توحید کا دعوت دینے والے ذرا سی پریشانی آئی, ذرا سی مصیبت آئی, ذرا سی کیا ان کو تکلیف ہوئی, اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر غیر کو حاجت روا بنا لیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر غیر کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کیا کچھ نہیں کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو خوش ہو جاؤ, وہ مسلمان جو توحید کو گلے لگاتے ہیں, جو توحید کو مانتے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بڑے کمال کے ہیں, ایسے لوگ دنیا میں مسلمان ہیں, ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہو جانے والے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ پڑھتے چلے جائیں, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیں. آپ مشرک نہیں تھے, اور آپ صرف مشرک ہی نہیں تھے بلکہ آپ نے سارے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اے لوگوں تم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا. وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے, بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے. اللہ کے بندو اس الفاظ پہ تھوڑا غور کریں. اگر آج ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنا لیتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی مانتے ہیں, میرے بھائیوں ایسے بندے کو مسلمان نہیں کہا جائے گا, ایسے بندے کو ملت ابراہیمی پہ رہنے والا بندہ نہیں کہا جائے گا, ایسے بندے کو توحید پرست نہیں کہا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, یہ میں نے کہتا ہے, یہ قرآن کی آیات کہہ رہی ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہہ رہی ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں. اور یہی نہیں آپ دیکھیں, غور کریں تھوڑا سا. اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں, شرک سے دور رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تعلیم لینی ہوگی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, اور پھر اپنی زندگی میں ہمیں برابر دعا کرنی ہوگی. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ہمیں دعا کرنا ہوگا اللہ ربی, میرے رب لا اشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اس رب کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. اور شریک کرنا کیا ہے آپ تو جانتے ہیں, اس کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت, ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں نے کتنی تکلیفیں دی. آپ کو اپنے خوشحال گھر سے نکلنا پڑا, آپ کو وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا, آپ حکمرانوں سے ٹکر لیے اور آپ آگ میں ڈالے گئے, لیکن پھر بھی ان سارے مصائب کو جھیلتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا اگر کوئی ہے ذات تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, وہ ذات ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اے دنیا والوں تم مجھے تکلیف دو, مجھے مارو, مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرو, چاہے کچھ بھی میرے ساتھ کر ڈالو, میں رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا, میں رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا. یہ دعوت کس کی تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. یہی دعوت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے. دوسری سیرت آپ کی اپناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے, بڑا ہی شکریہ ادا کرتے تھے. جو کچھ بھی ہوا اکیلے سب کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ لڑ رہے ہیں دنیا والوں سے, دنیا والوں کو سب کچھ کہہ رہے ہیں, اور پھر جب آپ چلنے لگے اپنے یہاں سے اور خیربات کہہ دیا اپنے ملک کو, تو آپ کے ساتھ صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں. میرے بھائیوں وہاں دیکھیں اکیل ساری قوم سے لڑ رہے ہیں صرف شرک کی بنیاد پر. شرک نہیں کریں گے دنیا والوں, ہمیں کس چیز کا بہانہ ملے گا؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہم اکیلے توحید پر کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام
کی ذات گرامی اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اے لوگوں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اکیل ساری قوم سے لڑے، اور رب العالمین نے آپ کو ملت کہہ دیا۔ رب العالمین نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ ملت کہہ دیا۔ اللہ کے بندو، آپ کو اولاد ملی تو بھی شکریہ ادا کیا، آپ کو اولاد نہ ملی پھر بھی آپ نے شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ، اس رب کا شکر جس نے ہمیں اس بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق سے نوازا، اور میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم کس سے جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے؟ تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں، یہ جانا ہمارے لیے مناسب نہیں، یہی جانا دوسرے کے در پہ اور ان سے مانگنا، یہی تو شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا شاکر لانعمہ، اللہ نے فرمایا یہ میرا ابراہیم زندگی بھر شرک نہیں کیا ہے، یہ میرا ابراہیم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو پیارے، اللہ رب العالمین نے اس نبی کے بارے میں بتا دیا، اور اپنے قرآن میں بھی جگہ جگہ پہ اللہ نے فرما دیا وَإِن تَشْكُرُوا تَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ کے بندو اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم کو نوازے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ نے کہہ دیا ان عذابی لشدید، اے لوگو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے آل و اولاد کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں بے آب و گیاہ وادی میں، تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑا یہاں تاکہ یہاں رہ کر کے یہ نماز ادا کریں، اے اللہ ان کے دل کو اپنی طرف مائل کر دے۔ رب العالمین ان کے پھلوں میں تو برکت عطا فرما دے تاکہ یہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ اکبر، تاکہ یہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے بندو اس پر تھوڑا غور کریں کہ آپ نے کہا کہ ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما دے تاکہ یہ شکریہ ادا کرے، یہ نہیں کہا کہ یہ مالدار ہو جائیں گھمنڈ کریں، یہ مالدار ہو جائیں تو دوسرے پہ اپنا تانا دکھائیں، نہیں، صاف یہی کہا کہ اگر یہ مالدار ہو جائیں گے تو یہ شکریہ ادا کریں گے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کیسی برکت نازل فرما دی ہے وہاں جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے اپنی اولاد کو۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے، نمازیں پڑھتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، روتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے، آپ کے سامنے آ کر کے کہا جاتا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سارے گناہ اگلے پچھلے تو معاف کر دیے گئے ہیں، اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی سیم ٹو سیم ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ تعلیم ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ تیسری چیز ہمیں جو آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کے یہاں جب فرشتے آتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کچھ کہنے کے بجائے لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، جب آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے بیٹی کی، تو آپ کچھ پوچھتے نہیں ہیں، کوئی ایڈریس نہیں طلب کرتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں اور ایک بچڑا بھون کر کے لاتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مہمان نوازی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں داخل ہے۔ طبیعت ابراہیم محبت الضیوف و اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا مہمانوں سے محبت کرنا اور ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں شامل تھا۔ آپ نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی اور آپ کی طبیعت میں مہمان نوازی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ان اول ضیف ابراہیم،
سب سے پہلے اگر مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے اگر ضیافت کرنے والا کوئی بندہ تھا اس روئے زمین پر تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ اور اگر اس دنیا میں اگر کوئی ضیافت کرتا ہے، کوئی کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور غور کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ مہمان ان کی عزت کرے، چاہیے کہ وہ مہمانوں کی ضیافت کرے۔ آج کا دور دوسرا دور ہو چکا ہے، آج ہم بوجھ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ساری چیزوں کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو توحید پر سارے انبیاء آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے انبیاء توحید پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی ضیافت دیکھیں، اس ضیافت کی وجہ سے رب العالمین قیامت کے دن جب سارے بندے کھڑے ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے ہوں گے، تو سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلے رب العالمین جن کی ضیافت کریں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ آپ کی ضیافت کا آپ کو قیامت کے دن بھی فائدہ ملے گا، قیامت کے دن بھی فائدہ ملے گا اللہ کے بندو۔ اور آگے ہم آپ کو تھوڑا بتاتے چلے، آپ کے اندر جو سب سے بڑی چھمتا تھی وہ یہ برداشت کی چھمتا، برداشت کی چھمتا۔ آپ برداشت کرنے والے تھے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی وقت ہو جائے، اللہ سے گلہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے بلبوتے پہ کھڑے رہ کر اور دنیا والوں سے ٹکر لینا ہے، صرف اور صرف توحید کی وجہ سے، صرف اور صرف توحید کی وجہ سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی برداشت کرنے والے اور بڑے عقل مند تھے، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے، اور ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی عقل مند اور بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ کیسا برداشت کی چھمتا آپ کے اندر تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے ملک سے جانے لگے، چھوڑ کے جانے لگے، آپ کا باپ آپ کو بھگا رہا ہے اپنے گھر سے بے گھر کر رہا ہے، آپ کو جینا آپ کے لیے دوبھر کر دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ برداشت دیکھیے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ آپ ہمیں بھگا رہے ہیں، آپ میرے باپ ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ہے، میں اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت دوں گا۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ وہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے برداشت کی چھمتا آپ کے اندر۔ اللہ کے بندو، آج ہمارے گھروں میں جم نہیں رہا ہے، باپ کا بیٹے سے نہیں جم رہا ہے، بیٹے کا باپ سے نہیں جم رہا ہے، شوہر کا بیوی سے نہیں جم رہا ہے، بیوی کا شوہر سے نہیں، ماں کا بیٹی سے نہیں، بیٹی کا ماں سے نہیں۔ آخر کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ؟ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے برداشت کی چھمتا کو کھو دیا ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں سزا مل رہی ہے، ہم آپس میں مل جل کر رہ نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ برداشت کی چھمتا اپنے اندر رکھنا چاہیے، ہمیشہ سوچ بچار کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے، سوچ بچار کر کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا نرم دل تھے، کتنا نرم دل تھے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے۔ اواہ، یہ کتنا اچھا جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ، اس میں اتنی بلاغت ہے۔ آپ دیکھیں، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، بہت زیادہ سب کچھ رو کر کے اللہ کے سامنے جھک جانے والے، اور اتنا پیارا جملہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ادا کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا پیارا ادا کرنے والا جملہ آخر کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ ہم بھی اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کریں، اپنے دل کو نرم کریں، اور جب اپنا دل نرم ہو جائے گا سارے معاملات ہمارے سلجھ جائیں گے، ہمارا گھر بھی سلجھ جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی سلجھ جائے گا، ہمارے ساری چیزیں اپنے
انداز میں چلنا شروع ہو جائیں گی اللہ کے بندو. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ میں بھی خوش نہیں رہ پائیں گے, اپنے آپ میں بھی ہم خوش نہیں رہ پائیں گے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں, تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کتنا رجوع کرنے والے تھے, کتنا رجوع کرنے والے تھے. اللہ جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں عراق کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, میں جا رہا ہوں ذاہب الی ربی سیہدین, اللہ اکبر, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ رب العالمین آپ کو پیغام دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ ابراہیم آپ شام کی طرف چلے جائیں, اور دھیرے دھیرے قدموں سے آپ شام کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب شام کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اکیلے ہیں, بیوی ساتھ میں ہے, رب حب لی من الصالحین, اللہ اکبر, کتنا رجوع کرنے والے, منیب کا لفظ, ان ابراہیم لحلیم اواب منیب, رجوع کرنے والے, بار بار پلٹ کر کے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے, بار بار اپنے رب کی طرف دیکھنے والے, جا رہے ہیں پھر بھی رب رب کا ترانہ ان کے زبان پر جاری ہے, جا رہے ہیں رب رب کہہ رہے ہیں, رب ان ربی حب لی من الصالحین, اللہ تو مجھے نیک اولاد سے نواز دے, اللہ تو ہمیں نیک اولاد سے نواز دے. یہی نہیں, جاتے جاتے آگے جاتے ہیں, اور رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات, اللہ کیا کیا ان کے نقشے کو کھینچا ہے, کیسے کیسے اوصاف حمیدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں, جا رہے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور اس کے رہنے والے کو تو پھل کا رزق عطا فرما دے, وارزق اہلہ من الثمرات, پھل کا رزق عطا فرما دے. اور اللہ نے آپ کو دیا. دیکھ رہے ہیں رب یہ ایک موحد بندے کی پہچان ہے. ایک موحد بندہ اپنے زندگی میں رب کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دیتا, رب کے علاوہ کسی اور سے رجوع نہیں کرتا. اور جب رب کے علاوہ کسی اور سے رجوع نہیں کرتا ہے نا, تو آپ دیکھیں لا ربی لا تخزنی یوم یبعثون, اسی رب کہنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, اللہ قیامت کے دن مجھے لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں کرنا. اے اللہ کے بندو, اے مسلمانوں, یہ دنیا ہے, دنیا میں دوسرے کو جھولی میں گرنا بند کر دو, دوسرے کو جھولی میں نہ گرو. دوسرے کے جھولی میں گرو گے تو دنیا والے تمہارا مذاق اڑا لیں گے, دوسرے کو جھولی میں گرو گے دنیا والے تمہیں حقیر سمجھیں گے, دوسرے کو جھولی میں گرو گے دنیا والے تمہیں برداشت نہیں کریں گے. رب کے جھولی میں گر جاؤ, رب کے جھولی میں گر جاؤ, رب کے توحید کو اپنا لو, شرک سے بیزار ہو جاؤ, ملت ابراہیمی کو اپنا لو, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو. اللہ کے بندو, اتنا فائدہ ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا کہ دنیا میں سرخ روح ہوں گے, اور آخرت میں اللہ آپ کو ذلت سے بچا لے گا, اور ایسی جنت اور ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ جس کا ہم اور آپ کبھی بھی دل و دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا. آپ کی سیرت سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آپ مشرک نہیں تھے. دوسرا, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے. چوتھا یہ ہے کہ آپ برداشت کرنے والے تھے. اور پانچواں یہ ہے کہ آپ نرم دل تھے. چھٹا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ تاریخ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نافذ کر لیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا, بڑا فائدہ ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ملت ابراہیم کو اپنانے اور آپ کی سیرت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں زندہ رکھ تو شرک و بدعات سے دور رہ کے ایمان پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین.